أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. حاضر نگرامی، بات چل رہی ہے سونے کی سنتوں کے سلسلے میں۔ اصل میں یہ سونے کی سنتیں ہیں اور یہ وقت بھی ہے، آپ دیکھیں ہمارے جاگنے کا، جیسا کہ حالات آپ احباب کے سامنے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی جیسا الیکشن ہونے والے ہیں اور کیسے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ یہ وقت ہے مسلمانوں کے بیدار ہونے کا، جاگنے کا، متحد ہونے کا، آپسی اختلافات کو ختم کرنے کا۔ اللہ نے اس لیے کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر 15% 14% مسلمان ہیں، لیکن خود مسلمان اپنے مسلمانوں کی طاقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور سامنے کی باطل طاقتیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور جس طرح سے ہمیشہ سے یہ باور کرایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم کمزور ہو، تم کمزور ہو، تم کچھ کر نہیں سکتے اور تم اقلیت کے اندر ہو، تم میجارٹی کے اندر تم نہیں ہو، اور بار بار کہنے سے ایک بات کو انسان ایک بار سنے، 2 بار سنے، 10 بار سنے تو اسے یقین ہونے لگتا ہے، شک بھی یقین سے بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک مرتبہ ایک استاد آئے کلاس میں پڑھانے کے لیے، تو اس لیے کہ بچے جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، تو سب نے مشورہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح آج کلاس کو چھٹی ڈالنی ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہم یہ کہیں کہ سارے 2-3 پیریڈ پڑھاتے ہیں استاد، سب سے کہیں کہ حضرت آپ بیمار سے لگ رہے ہیں۔ استاد آئے پہلی گھنٹی میں پڑھانے کے لیے، تو سارے بچے کھڑے ہو گئے، گڈ مارننگ سر۔ اس کے بعد کہا کہ کیا استاد جی آج آپ بیمار سے لگ رہے ہیں، کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو صحت مند ہوں، ابھی ناشتہ فٹ فاٹ پایا، روٹی کھا کے آیا ہوں۔ اچھا پڑھا دیا، لیکن استاد جی آپ کمزور، آپ جو پڑھا رہے ہیں آپ کی آواز دھیمی آ رہی ہے، تھوڑا زور سے کہیں۔ دوسری گھنٹی پڑھانے کے لیے گئے، وہ اس کلاس کے طالب علموں نے یہی کہا کہ استاد جی آپ بیمار سے لگ رہے ہیں، کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ تو استاد جی کو تھوڑا معلوم ہوا کہ شاید مجھے بخار ہوگی، تبھی تو اتنے بچے 50 بچے ایک کلاس کے، وہ بچے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، ابھی اچھا ناشتہ کر کے آیا ہوں، کلاس پڑھا کے آیا ہوں۔ اچھا لیکن استاد جی ایسا لگ رہا ہے، ہم نے کہہ دیا۔ دوسری پیریڈ ہو گئی، تیسری کلاس کو گئے، وہاں پر بھی یہی ہوا، چوتھی پیریڈ کو گئے، یہی وہاں پر بھی ہوا۔ تو اس استاد جی کو سنتے سنتے یہ ہو گیا کہ مجھے بخار حقیقتاً ہے، اور چھینک کر دیکھا کہ ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھ میرا گرم ہو گیا ہے، اور گیا آہستہ آہستہ چلتے گھر کو کہ کیونکہ مجھے بخار ہے، اور جا کر بیوی سے کہا کہ تھوڑا میرے اوپر کمبل ڈال دو، بہت ہاتھ پیر میں درد ہو رہا ہے، ظہر کے بعد مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یعنی انسان جب کسی چیز کو بار بار سنتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے، شک میں بھی، کہ ہاں میں واقعی میں بیمار ہوں۔ جس کو شاعر نے بھی کہا کہ اچھا کھٹا کٹا تھا، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ تو ایسی حالت ہے مسلمانوں کی کہ بار بار مسلمان کو کہتے ہیں کہ تم اقلیت کے اندر ہو، تم کمزور ہو، کہ تم
کچھ کر نہیں سکتے بار بار. اور مسلمان بھی آج مسلمان سب ہمیں کیا کر سکیں گے، ہمیں ہمارا یہ ملک نہیں، ہمیں جو ہمارے جانات ہے چلے گا، ہم تو یہاں جو یہ کہیں گے وہ بات سن لے کر رہنا ہے. یہی حالت ہماری ہو چکی ہے. بار بار یہ کہہ کر کہ اس کی ایک اور مثال ایک استاد کہ ایک بکری لے کر آ رہے تھے چرانے کے لیے، تو استاد شاگردوں نے کہا کسی نہ کسی طرح آج استاد جی کی بکری لے کر رہنا ہے. کئی جماعتوں میں طالب علم بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ استاد جی کہ آپ یہ صبح صبح میں کتا لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ پریشان اس لیے کہ یہ تو بکری ہے. نے کہا کہ نظر نہیں آ رہا، یہ تو بکری ہے. جی استاد جی یہ تو کتا ہے، آپ کتا لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوا، اے چل پگلے بچے شرارت کر رہے ہیں. اور تھوڑی دور گئے تو اور چند بچے، اس لیے کہ پہلے ہی انہوں نے شرارت سوچ لی تھی، پھر کہا دوسرے بچوں نے بھی کہ استاد جی کتا لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ اور پریشان کیا واقعی میں کتا ہے؟ اس لیے کہ اتحادی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور سامنے لے کر گئے تو کسی نے کہا استاد جی تھوڑا دور رہیے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہیں کتا آپ کو کاٹ نہ لے. اس کو اور زیادہ پریشانی ہوئی جب اسی طرح 4-5 مرتبہ الگ الگ جگہوں پر ملے تو استاد جی نے سوچا کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہو سکتا ہے کتا ہی ہے. چھوڑ کر چلے گئے اور یہ پکڑ کر بنا کر اس دن سارے طالب علموں نے دعوت کی. یعنی مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں کہ بار بار مسلمانوں کو یہ کہہ کر تم اقلیت کے اندر ہو، تم مسلمان ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور 100% مسلمانوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے. جبکہ مسلمانوں کی یہ طاقت ہے اس ہندوستان کے اندر، اگر سمجھیں تو مسلمان جو حکومت چاہے جہاں پر چاہے وہ حکومت انسان بنا سکتا ہے. اس کی واضح مثال خود ہماری کرناٹک کی ہے. اس کی ایک مثال میں دوں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے وہ، آپ دیکھیں ایک اور مثال دیتا ہوں، مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہاسٹل کے اندر، ایک مدرسے کے اندر یہ ہوا کہ ناشتے کے اندر روزانہ ایک ایک چیز بنتی تھی. ایک دن مکرونی، ایک دن سویہ بنتی تھی، ایک دن خشکہ بنتا تھا، ہر دن الگ. ایک دن روٹی، ایک دن اڈلیاں بنتی تھی، ایک دن ڈوسا. سب نے کسی کو پسند نہیں تھا، ہر ایک آدمی اپنا اپنا مزاج. کوئی چاہتا تھا کہ اڈلی ہی بنے ساتوں دن، کسی کا شوق تھا ڈوسا ہی بنے، کسی کے شوق تھا کہ ساتوں دن روٹی ہی بنے. سب کا ایک الگ الگ شوق تھا. لیکن اختلاف ہوا کہ کیا پکایا جائے. سب نے شکایت درج کی تو وہاں کے محتمم نے، پرنسپل نے ہاسٹل کے کہا کہ سب لوگوں کی ووٹنگ کی جائے گی، جو اکثریت میں آئیں گے تو اس حساب سے پکایا جائے گا. اس لیے کہ یہ جمہوریت، یہ ووٹنگ یہی سے تو شروع ہوئی کہ کس کی حکومت ہونے بھی لوگ عوام طے کریں گے. اس لیے کہ عوام یہاں پر رہتے ہیں تو سارے طالب علموں میں اس میں سے بعض لوگ تھے، ایک 10-15% طالب علم، ان کی یہ مرضی تھی کہ ناشتے کے اندر خشکہ بنایا جائے. حالانکہ دوسرے جو روٹی کھانے والے تھے ان کی تعداد اس سے زیادہ تھی، اڈلی کھانے والے ان کی تعداد زیادہ تھی. سب لوگوں کی تعداد الگ تھی اور ان کی تعداد تھی جو 15% تھے بریانی کھانے کی ان کی ناشتے ہی کے اندر. حالانکہ ناشتے کے اندر بریانی نہیں کھائی جاتی عام طور پر، لیکن سب نے ووٹنگ کی گئی. تو جو یہ 15% ہے انہوں نے پہلے ہی مشورہ کر لیا کہ ہم سب کو یہی چیٹی میں لکھ کر دینا ہے کہ ہم ناشتے میں روٹی ہی، ہم ناشتے میں بریانی ہی کھائیں گے. تو سب کی جب ووٹنگ کی گئی تو دیکھا کہ اکثر آدمیوں کی تعداد تھی کہ ناشتے میں بریانی بنائی جائے. یعنی 15% لوگ، 100 میں سے 15% لوگوں کی، 15% اسٹوڈنٹوں کی، طالب علموں کی یہ درخواستیں تھیں کہ ناشتے میں بریانی پکائی جائے. حالانکہ اکثریت نہیں تھی، 15% ناشتے میں بریانی بنائی جائے.
باقی کے 80 پر 5% میں لوگ بڑھ گئے تھے طالب علم۔ کسی نے کہا 10% یہ تھی کہ اڈلی بنائی جائے، 10% یہ تھی کہ ڈوسا بنایا جائے، 10% یہ تھی کہ روٹی بنائی جائے، 10% یہ تھی کہ خشکہ بنائی جائے۔ حالانکہ یہاں پر تعداد زیادہ تھی اور یہ 15% تھے، یہ متحد تھے اور سب نے یہی ووٹنگ کرنی طے کر لی تھی کہ ہم ناشتے میں بریانی ہی پکانے کے خواہش مند ہیں، تو انہی کے مطابق سب کو ناشتے میں بریانی کھانی پڑی۔ اسی طرح اگر مثال سمجھے 15% بھی مسلمان متحد ہو جائیں اور جس کو یہ مسلمان متحد ہو جائیں اور جو ارادہ کر لیں وہی ہوگا، اس لیے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں مختلف چیزوں کے اندر، مختلف پارٹیوں کے اندر بٹ سکتے ہیں، لیکن مسلمان متحد ہو جائے تو جو حکومت بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ اس کی واضح مثال خود یہاں کے کرناٹک کی ہے کہ یہاں کے مسلمان متحد ہو کر انہوں نے سوچا کہ یہاں پر یہ حکومت بنانی ہے تو یہ حکومت بن گئی۔ اگر مسلمان متحد نہیں ہوئے تو یو پی میں جہاں پر اکثریت کئی علاقوں کے اندر مسلمانوں کی ہے وہاں پر غلط بی جے پی آر ایس ایس کی ایسی حکومت بنی کہ اس کی واضح مثال ہے مسلمانوں کے متحد نہ ہونے کی۔ خدا کرے کہ یہ بات اللہ ہر ایک آدمی کی سمجھ آ جائے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی سمجھ آنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ورنہ تو یہی کچھ ہوگا کہ مسلمانوں کے مدارس چھینے جائیں گے، قبرستانوں کے اوپر بلڈیزر چلے گی، مدرسوں کو اٹھانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ عمل کریں گے، مسجدوں کو برابر ڈھاتے رہیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مسجد ٹوٹی وہ بھی 2000 کلومیٹر دور ہے، آپ دیکھیں کہ جو 500 سالہ مسجد، ایک مسجد 500 سالہ انہوں نے گرا دی تو 10-20 سال کے مسجدیں 100 مسجدیں گرانے کے برابر ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم تاریخی چیزیں مٹا سکتے ہیں 500 سال پہلے، جبکہ آئین کے اندر ہے جو چیز 100 سال بھی پرانی ہو تو اس کو ڈھایا نہیں جا سکتا، یہ ملک کی علامت کے طور پر بن جاتی ہے، لیکن 500 سالہ مساجد کو توڑ کر رام مندر بنائی جا سکتی ہے۔ آپ گیابند واپی مسجد کے اندر قدیم مسجدیں 300-400 سال پرانی مسجدوں کے تہخانوں کے اندر بت رکھ کر پوجا کی جا سکتی ہے، تو 20-30 سال کی مسجد یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو سونے کی بات آئی، سونے کی سنتیں تو مجھے بات آئی کہ کہہ دوں، ضروری لازمی نہ سمجھے کہ کوئی سیاسی بات ہے۔ مسلمان آپ دیکھیں کہ 4 جون کے بعد ایک اتحاد ہوگا، ایک الگ تاریخ ہوگی، ظالموں کی حکومت آئی تو الگ تاریخ ہوگی، اگر ظالموں کی حکومت نہیں آئے تو اس کے وقت اس سے ایک امن کا ماحول ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو ہم مسجد کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے ٹوپیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، داڑھیوں کو خطرہ، مساجد کو، مدارس کو، برقعوں کو، ماں بہنوں کی عزتوں کو، ہر چیز پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں ہم یہ نہ نماز روزہ کرنا یہی صرف عبادت ہے، یہ سیاست کی باتیں کرنا اور یہ سب نہیں۔ آپ دیکھیں اگر یہ سب غلط ہوتا تو یہ ہندوستان کے اندر جو ہمارے آبا و اجداد نے 800 سالہ مسلمانوں کی جو حکومت ہوئی، جب چھن جانے پر کیوں لڑے، کیوں اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہید کیوں ہوئے، اس ہندوستان کو آزاد کیوں کرایا؟ اس لیے آزاد کرایا تاکہ ہم سکون سے نماز پڑھ سکیں، اس لیے آزاد کرایا تاکہ ہماری ماں بہنیں پردے کے ساتھ رہ سکیں، اس لیے لڑا کہ ہم دین کی اشاعت یہاں پر کر سکیں۔ یہاں کی کئی لاکھ مساجد، 3 لاکھ سے زائد مساجد، یہاں کی مدارس، یہاں کی ہم حفاظت کر سکیں، 25 سے 30 کروڑ مسلمان یہاں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی بیدار ہونے کی، جاگنے کی، چست رہنے کی، حالات سے باخبر ہو کر حالات سے سامنا۔ آپ دیکھیں ہم یہ کہیں گے کہ کوئی مسجد آ گئی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، ہم تلوار اٹھائیں گے۔ دیکھیں نہ آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں، آپ کو صرف معلوم بھی ہو گیا کہ مسلمان کے پاس تلوار ہے تو وہ ارسٹ ہو جائے گا۔ ایک دلی کے وزیر
اعلیٰ کو تک اس کے اوپر کیس لگا کر اندر کر سکتے ہیں، تو حکومتی اعتبار سے میں اور آپ کچھ بھی معنی نہیں رکھتے۔ تلوار اٹھانا اور 10 کافروں کو قتل کرنا ایک طرف، مسلمان متحد ہو کر ایک ووٹ ڈالنا 100 تلوار ظالم کے سینے اور اس کے سینے میں خنجر بھونکنے سے بھی خطرناک ہے۔ سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اکثر لوگ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں۔ اپنی سطح اعتبار سے ہم سمجھائیں اور متحد ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کوشش فرمائیں، اس لیے کہ مسلمان رمضان میں بیدار رہتے ہیں۔ یہ باتیں ہر ایک اس بات گپ شپ ہم لگاتے ہیں، 10 میں ہوں، میرے 10 دوست ہیں، اس میں بیٹھ کر یہ مسلمانوں کی اتحاد کی بات کی جائے اور یہ سمجھا جائے حالات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔